الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک باود بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ رب العالمین کا کروڑا فضل و احسان جس کی توفیق خاص اس کے دربار گوہر بار میں حاضر ہیں۔ دعا ہے میرا مولا ہماری عاجزانہ حاضری اپنی بلند بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ سورۃ الفاتحہ کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے عرض کرنے کے بعد آج ہم انشاءاللہ العزیز سورۃ البقرہ کی تفسیر کا آغاز کریں گے۔ سورۃ البقرہ قرآن مجید کی دوسری صورت ہے اور یہ وہ صورت ہے جو 114 صورتوں میں سے سب سے بڑی اور طویل صورت ہے۔ قرآن مجید کی یہ سورہ مبارکہ کے 40 رکوع اور 286 آیات ہیں۔ باقی جتنی بھی صورتیں ہیں ان کے اندر رب ذوالجلال نے اتنی آیات نازل نہیں فرمائیں جتنی سورۃ البقرہ کے اندر نازل فرمائی ہیں، اور قرآن مجید کے سب سے بڑی آیت بھی سورۃ البقرہ کے اندر تیسرے پارے کے شروع کے اندر موجود ہے۔ اس لیے سورۃ البقرہ ایک ایسی صورت ہے کہ باقی صورتوں کے اندر جو چیز اجمالاً بیان کی گئی ہے اس کے اندر وہ چیز تفصیلاً بیان کی گئی ہے، اور اس کو سورۃ فاتحہ کے ساتھ جوڑنے کی اصل وجہ بھی یہی ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے اندر جو چیز مختصر بیان کی گئی ہے اس میں اس کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ الفاتحہ میں کہا گیا کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، تو سورۃ البقرہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے آسمان سے بارش کو برسایا، زمین پر اناج کو اگایا، سبزیوں کو اگایا، انسانوں کی جتنی بھی ضروریات زندگی ہیں ان کو پیدا فرمایا۔ آگے کہا الرحمن الرحیم، تو یہاں دنیا میں لوگ گناہ کرتے ہیں تو ان کے گناہوں کو چھپانے کے حوالے سے رب ذوالجلال نے سورۃ البقرہ میں تفسیر نازل فرمائی۔ آگے مالک یوم الدین کہا کہ وہ روز جزا کے دن کا مالک ہے، قیامت کے دن بندوں کو جزا بھی دے گا، ان کو جزا کی بجائے جو گناہ کرے گا سزا بھی دے گا۔ سورۃ البقرہ میں ان لوگوں کا ذکر فرمایا، بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا کہ کیسے انہوں نے رب کی بارگاہ میں نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی ہے۔ آگے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ دو لفظ بیان کیے لیکن یہاں تفصیل بیان کر دی کہ عبادت کون سی ہے۔ نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، یعنی وہاں اجمال تھا، سورۃ البقرہ میں تفصیل بیان فرما دی۔ اب جہاں تھا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اہدنا الصراط المستقیم کون سا مستقیم کا راستہ ہے، اور سورۃ البقرہ کے اندر تفصیل بیان کر دی وہ حضرت ابراہیم کا راستہ ہے، حضرت اسماعیل کا راستہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ کا راستہ ہے، عیسیٰ روح اللہ کا راستہ ہے، یعنی جو نیک بندے تھے ان کی تفصیل بیان کر دی کہ ان کا راستہ ہے۔ وہاں فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ گمراہوں کے راستے سے بچا، نافرمانوں کے راستے سے بچا۔ یہاں بیان فرما دیا کہ نافرمان کون ہیں، کہیں کہا کہ فرعون ہے یا نمرود ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورۃ البقرہ کے ملانے کی مین وجہ یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے اندر اجمال تھا اور سورۃ البقرہ کے اندر تفصیل بیان فرما دی ہے۔ اب اس کا زمانہ نزول کیا ہے، باقی تو ہر آیت کے ساتھ انشاءاللہ اس کے نزول کے حوالے سے بات چلے گی، لیکن اس کا اجمالی جو زمانہ نزول ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ جب میرے آقا مکہ میں جلوہ گر تھے نا، اس وقت میرے آقا کو صرف 2 قوموں تک اسلام پہنچانا تھا۔ ایک وہ لوگ جو مشرکین تھے، ایک وہ جو کفار تھے، یعنی 2 ہی قومیں تھیں۔
اور حضور کو وہاں اسلام پہنچانا اتنا مشکل نہیں تھا، لیکن جب میرے آقا مکے سے ہجرت کر کے مدینے میں جلوہ گر ہوتے ہیں تو وہاں 4 قسم کی قومیں تھیں جن کو میرے آقا جن کا سامنا کر رہے تھے۔ ایک تو وہاں یہودی تھے، دوسرے وہاں عیسائی تھے، تیسرے مشرکین تھے اور چوتھے منافقین تھے۔ یہ 4 لوگ تھے جن تک میرے آقا نے اسلام کا پیغام پہنچانا تھا۔ اب ضرورت تھی کہ ایسے احکامات نازل کیے جاتے، ایسی صورت نازل کی جاتی جن میں ان 4 قوموں کے لیے ہدایت کا راستہ موجود ہو۔ رب ذوالجلال کی طرف سے ایک ایسا آئیڈیا دیا جائے کہ تم نے اس طریقے سے چلنا ہے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب میرے آقا مدینے میں جلوہ گر ہوئے تو وہاں یہودیوں کا عروج تھا، ہر حوالے سے، معاشی حوالے سے بھی ان کو برتری حاصل تھی، علمی حوالے سے بھی ان کو برتری حاصل تھی، تعلقات کے حوالے سے بھی، سیاسی حوالے سے بھی ان کو برتری حاصل تھی۔ جب میرے آقا وہاں جلوہ گر ہوئے تو یہود کے علماء اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ یہ مسلمانوں کا نبی مدینے میں کیا لینے آ گیا ہے؟ اگر اس نے یہاں پیغام حق سنایا، یہاں دین کا چراغ جلایا، روشنی پھیلتی چلی گئی تو ہم تو نیست و نابود ہو جائیں گے، ہماری فکر تو ختم ہو جائے گی، ہمارا یہ جو معاشی نظام چلا ہوا ہے روزی روٹی کا یہ تو رک جائے گا۔ کہا کہ مسلمانوں کے نبی کا ناطقہ بند کیا جائے، اس کا راستہ بند کیا جائے، اس کے راستے میں بیریئر لگا دیا جائے۔ انہوں نے ایک میٹنگ بلائی، 100 علماء اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں، ہر بندہ اپنے حصے کا ایک مشکل سوال تیار کرے، مسلمانوں کے نبی کے پاس جائیں گے، ہم اس کا مقابلہ کریں گے اور وہ سوال اس کے سامنے رکھیں، معاذ اللہ وہ چکرا کے رہ جائے۔ انہوں نے 100 سوال ترتیب دیا، کہا کہ ہم اب ہر بندہ سوال کرے گا تو بات لمبی ہو جائے گی، ایسا کرتے ہیں اپنا ایک نمائندہ بنا لیتے ہیں جس کو بات کرنے کا ڈھنگ اور سلیقہ بھی آتا ہو، جو علمی حوالے سے بھی بڑا پختہ ہو۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے نظر دوڑائی تو ایک بندہ جس کا نام تھا عبداللہ بن سلام، اس کو منتخب کیا۔ کہا کہ تم مناظر بھی ہو، گفتگو کا طریقہ اور سلیقہ بھی جانتے ہو، علم کا نور بھی تیرے پاس ہے، تم ایسا کرو گے تم اس سے سوال کرنا، ہم اپنے سوال کی ایک لسٹ بنا کے تمہیں دیتے ہیں، تم وہ سوال کرنا۔ اور عربیوں کا حافظہ اتنا تھا کہ وہ لکھتے نہیں تھے، بات کو یاد کر لیتے تھے۔ عبداللہ بن سلام نے 100 سوال ذہن کے اندر ترتیب دے لیا کہ میں جاؤں گا یہ سوال کروں گا، اگر اس کا یہ جواب دیا تو ایسے رد کروں گا، یہ جواب دیا تو ایسا رد، اس طرح 2 3 رد بھی یاد کر لیے۔ 100 سوال ذہن میں ترتیب دے کے جب میرے آقا کی محفل میں جاتے ہیں، میرے آقا اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں جلوہ گر ہیں۔ یہ وہ وقت تھا کہ ابھی آمد مصطفیٰ مدینہ کے اندر ہوئی تھی اور انصار میرے آقا کا انتظار کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے ہلم الینا یا رسول اللہ، الی اخوالنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے گھر میں آ جائیں، یہ تو آپ کے ماموں کے گھر ہیں، یہ تو آپ کے نانوں کا گھر ہے، اس محلے میں آ جائیں۔ لیکن میرے آقا فرما رہے تھے خلو سبیلنا ناقتی معمورۃ من اللہ، میرا راستہ چھوڑ دو، میری یہ اونٹنی اللہ کے حکم کی پابند ہے، جہاں میرا مولا حکم دے گا وہاں جا کر بیٹھے گی۔ پھر حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں جب میرے آقا جلوہ گر ہوتے ہیں، وہاں صحابہ کی محفل سجی ہے جو دائرہ اسلام میں نئے داخل ہوئے تھے۔ حضور ان کو تعلیم کیا دے رہے ہیں، آپ جملہ سنیے میرے آقا کا۔ حضور فرما رہے ہیں سل من قطع کا واتے من حرم کا، فرمایا اے میرے غلاموں جو تمہارے ساتھ تعلق توڑے تم اس کے ساتھ جوڑو، جو تمہیں محروم کرے تم اس کی جھولیاں بھر دو۔ جب یہ سبق میرے آقا صحابہ کو دے رہے ہیں نا، عبداللہ بن سلام کی انٹری ہوتی ہے، وہاں اس محفل میں جب داخل ہوتے ہیں یہ جملے جب کانوں پہ پڑتے ہیں کہ جو تعلق توڑے اس سے جوڑو، جو تمہیں محروم کرے تم جھولیاں بھر بھر کے اسے دو، یہ جملے کانوں میں پہنچتے ہیں، رس گھل جاتا ہے۔ ارے لوگوں جو سوال ذہن میں ترتیب دے کے آئے تھے وہ تتلیوں کی طرح بکھرنے لگ جاتے ہیں، ایک سوال اڑنے لگ جاتا ہے۔ مجلس مصطفیٰ میں بیٹھتے ہیں، تقدیر مسکرا کے کہنے لگی سودا لینے کے لیے بازار گئے، ارے ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے تو تھے میرے آقا کو ناکام اور نامراد کرنے کے لیے معاذ اللہ، لیکن جب عبداللہ بن سلام چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں گویا کہنے لگتے ہیں
سرائکی کے اندر کہ لکھ سونے جگتے آمن پہ تیرا جگتے آمن ایک پاسے، لکھ سونے جگتے آمن پہ تیرا جگتے آمن ایک پاسے، کل جگ دی شاہی ایک پاسے تیرا چندر لہامن ایک پاسے، تے شہباز جتنی پرواز کرے تیرا عرش کے جامن ایک پاسے، کل عالم رحمت ایک پاسے تیرے لب مسکامن ایک پاسے۔ جب میرے آقا کے چہرے کو بار بار دیکھتے ہیں، میرے آقا کی گفتگو سنتے ہیں، تھوڑی دیر گزرتی ہے نا تو میرے آقا کی نگاہ ناز اٹھتی ہے، وہ نگاہ جس پہ پڑتی ہے تو تقدیر بدل کے رکھ دیتی ہے۔ کہا اے عبداللہ بن سلام کیسے آنا ہوا ہے؟ ارے جو مناظرہ کرنے کے لیے آیا تھا، آگے سے کہنے لگتا ہے یا رسول اللہ غلام بننے کے لیے آیا ہوں، آپ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنے کے لیے آیا ہوں۔ میرے آقا کا غلام بن جاتا ہے۔ جب مجلس مصطفیٰ سے اٹھتا ہے نا، وہ جو انتظار کر رہے تھے کہ ابھی خبر آنے والی ہے کہ عبداللہ بن سلام نے معاذ اللہ مصطفیٰ کو شکست دے دی ہے علمی حوالے سے اور ہمارا پلہ بھاری ہو جائے گا، وہ منتظر تھے۔ لیکن کیا دیکھتے ہیں؟ عبداللہ بن سلام کی زبان پہ بھی محمد عربی کے قصیدے جاری ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نغمہ پڑتا ہوا آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا عبداللہ بن سلام تجھے کیا ہوا؟ ذرا ہمیں بھی بتا، کیا اس نے کوئی ایسا علمی جواب دے دیا ہے؟ کہا میں نے تو کوئی سوال کیا ہی نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا سوال کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ کہا کیوں؟ کہا رأیت ان وجہہ لیس بوجہ الکذاب، کہا جب اس کا چہرہ دیکھا ہے، جب مکھڑا دیکھا ہے، والضحیٰ کا مکھڑا دیکھ کر میں نے اندازہ لگا لیا ہے کہ ایسا چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ تو رہبر حسن دی نگری دا دیدار کرا ساڑا حج تھی وے، پا میم دے برکے محبوبہ ذرا سامنے آ ساڑا حج تھی وے، تیرے حسن جمال دی حد کائیں نہیں ذرا پردہ ہٹا ساڑا حج تھی وے، ناشاد نصیب کو بھاگ لگن سڑے ویڑے آ ساڑا حج تھی وے۔ کہا اس کا چہرہ اتنا حسین تھا نا، سوال کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ جب عبداللہ بن سلام دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، یہودیوں کی مخالفت اور بڑھ جاتی ہے۔ ادھر منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی میرے آقا کا مخالف بن جاتا ہے اور وہ اوپر سے کلمہ پڑھتا ہے، در پردہ اندر سے منافقت کرتا ہے۔ تو اب ضروری تھا کہ ایک ایسی صورت کو نازل کیا جاتا جن میں منافقین کا پردہ بھی فاش کیا جاتا، جن میں یہودیوں کا ناطقہ بھی بند کیا جاتا، جن میں عیسائیوں کے نظریات کو بھی اجاگر کیا جاتا، جن میں مشرکین کی فکر کو بھی سامنے رکھا جاتا۔ رب ذوالجلال نے ایک طویل صورت نازل کر کے میرے آقا کے سینے کو منور فرما دیا اور کہا کہ مصطفیٰ سورۃ البقرہ پڑھتے جائیے اور اپنے راستے کو روشن کرتے جائیے اور مسلمانوں کو ہدایت کا سامان دیتے جائیے۔ تو یہ صورت مبارکہ ایسے ماحول میں نازل ہوتی ہے جب چاروں طرف سے مخالفین کا شور تھا، ہر طرف سے وہ مخالفت کی تند و تیز آندھی چل رہی تھی۔ تو ایسے ماحول کے اندر رب ذوالجلال نے سورۃ البقرہ کا نزول فرمایا اور میرے آقا پڑھ کر سناتے جاتے ہیں، یہ ساری آندھیاں کافور ہوتی جاتی ہیں، ہر طرف نور و نکھت کا سامان ہوتا چلا جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ ایسی صورت ہے، میرے آقا نے صحابہ کو فرمایا کہ یہ قرآن میں ایسی ہے جس طرح اونٹ کے اندر کوہان ہوتا ہے۔ اونٹ کی کوہان جس طرح اونٹ کی خوبصورتی کا سامان ہے، اگر کوہان کو اوپر سے کاٹ دیا جائے تو اونٹ کی خوبصورتی میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا سورۃ البقرہ قرآن کے اندر ایسے ہے جیسے اونٹ کا کوہان ہے۔ اور فرمایا میرے پاس جبریل آئے، جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو 2 نور عطا فرمائے ہیں۔ کہا جو ان 2 نوروں کو پڑھے گا اس دنیا میں بھی اسے اجالا ملے گا، قبر میں جائے گا وہاں اس کی قبر میں اندھیرا نہیں ہوگا بلکہ 2 نور اس کی قبر کو جگمگا دیں گے۔ کہا یا رسول اللہ وہ کون سے 2 نور ہیں؟ فرمایا ایک نور تو سورۃ الفاتحہ ہے اور دوسرا نور سورۃ البقرہ ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ہر جمعہ کے دن اپنے گھر کے اندر سورۃ البقرہ کو پڑھتا ہے یا اس کی شروع اور آخری والی آیات کو پڑھتا ہے، رب ذوالجلال اس کے گھر سے بیماریوں کو بھی دور رکھتا ہے۔ رب ذوالجلال اس کے گھر کے اندر کبھی بھی جنات کا سایہ نہیں ہونے دے گا اور اس گھر کے اندر کبھی بھی بے برکتی نہیں آئے گی۔ تو یہ سورہ مبارکہ برکات کے حوالے سے بہت ہی عظیم المرتبہ صورت ہے۔ انشاءاللہ العزیز
کل اس کے مزید فضائل اور اس کی آیات کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔